बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 27 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आदितवार का। आज आपसे मज़ीद कुछ अच्छी खबरें शेयर करते हैं। अच्छी खबरें आई हैं और कुछ चीज़ें जो कि डेडलॉक का शिकार थीं और कोई अच्छी खबरें नहीं थीं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सऊदी अरब के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, डेडलॉक ख़त्म हो गया है और बैकडोर चैनल पे जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही थी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, वो हो गई है कामयाब और जो इख्तिलाफ़ात थे, जो गलतफ़हमियाँ थीं, वो हो गई हैं दूर। और अब कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक हो गया है, न सिर्फ इत्तेफाक हो गया है बल्कि दोनों मुल्कों ने फैसला किया है कि हम आगे बढ़ेंगे और जो एक दरीना ताल्लुक़ है उसको बरकरार रखा जाएगा। और इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के दरमियान इत्तेफाक ये भी हुआ है कि जनाब किसी भी तीसरे प्लेयर की वजह से, किसी भी तीसरे मुल्क की वजह से इन दोनों मुल्कों के यानी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। और तीसरा ये भी कि जनाब सऊदी अरब ने इस बात को कंफर्म कर दिया है, पाकिस्तान को अश्योर किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को कि जनाब हमारा कोई फेवरेट नहीं है और ये तासुर ख़त्म हो जाना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सऊदी अरब ने ये बावर करवाया है कि जनाब हमारा ना कोई PDM के साथ कोई लेना देना है, ना नवाज शरीफ साहब के साथ लेना देना है। हमारी जो भी हुकूमत काम आएगी पाकिस्तान में, हम उस हुकूमत के साथ काम करेंगे, हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ है। ये कितनी हद तक, किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक नहीं, ये इसको साइड पे रख देते हैं, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। और अगर सुबह के भूले शाम को घर आ जाएँ तो कहते हैं कि इसको भूला हुआ नहीं कहना चाहिए। और इसमें कुछ बात नहीं कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बहुत तारीखी नौइयत के थे, स्ट्रेटेजिक थे, लेकिन चूँकि एक 3-4 ऐसे इवेंट हुए जिसकी वजह से मामला ख़राब थे। उसमें पाकिस्तान की बहुत सारी बातें दुरुस्त थीं और पाकिस्तान ने उन्हीं उसूली मौक़िफ़ पे कायम रहा। पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, सख्तियाँ भी पाकिस्तान ने बर्दाश्त की और कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात भी हुए, लिहाजा वो एक साइड पे रख दिए गए हैं। और बिल आखिर जो सऊदी सफ़ीर नवाफ अल-मालिकी मुलाकात कर रहे थे, आर्मी चीफ से मुलाकात की, उसके बाद आर्मी चीफ के साथ बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की और अब वो चीज़ें कन्फर्म हो गई हैं। और वो कन्फर्म ये हुई हैं कि जनाब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदे, जो MOUs हुए थे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान के दौरे के मौके पे, वो सब के सब अब क्या कहना चाहिए, बहाल होंगे और उन पे काम जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। और उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जनाब, वो है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में एक ऑयल रिफाइनरी लगाएगा। 9 अरब डॉलर की ये सरमायाकारी है फौरी तौर पे और इस पर कुछ वर्किंग हो चुकी है और मज़ीद वर्किंग की जाएगी और इसको एक्सपेडाइट किया जाएगा। और उस सिलसिले में जनाब खबर जो है वो ये है कि सऊदी अरब का जो अहम तरीन डेलीगेशन है वो आइंदा महीने यानी कि जनवरी में 2021 के पहले महीने में ही, जनवरी में ये पाकिस्तान का विज़िट करेगा। सऊदी अरब का एनर्जी और यानी कि तवानाई और वज़ारत ख़ारजा का आला सतह का वफ़द सऊदी अरब का वो पाकिस्तान का दौरा करेगा। और पाकिस्तान के दौरे में जनाब इस दौरे में इसमें कुछ दीगर हुकाम भी शामिल होंगे। और मैं ये भी बता दूँ कि इन ताल्लुकात को मामूल पे लाने में पाकिस्तान और सऊदी अरब में मौजूद जो नज़र नहीं आते, जो दरीना मामला को देखते हैं, जो स्ट्रेटेजिक मामला को देखते हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमांडर बाजवा साहब ने और DGI फैज़ हमीद साहब ने, फिर सऊदी इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने भी, और तुर्क अल फैसल जो कि किंग सलमान के बहुत ही करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने भी, और फिर प्रिंस सुल्तान ने भी, इन सब ने बहुत अहम किरदार अदा किया ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करने के लिए। इस सिलसिले में जनाब आरामको जो कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी है, वो भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी और ऑयल रिफाइनरी वो लगाएगी। और इस सिलसिले में सऊदी अरब का जो वफ़द है उसमें कुछ और भी हैं जनाब। इस हाई लेवल डेलीगेशन में सऊदी अरब का एनर्जी सेक्टर होगा और ऑफिशियल्स होंगे इसमें एनर्जी मिनिस्ट्री के और प्लस वज़ारत ख़ारजा के और प्लस जनाब प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत सारे सरमायाकार आएंगे। और इसमें ऑयल एंड गैस फील्ड्स और इसी तरीके से दीगर शोबों में और टूरिज़म के शोबों में भी सऊदी अरब सरमायाकारी करेगा। और प्राइवेट जो वहाँ के बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी कारोबारी तबका, उनको भी पाकिस्तान ने दावत दी है और सऊदी अरब ने इस पर एग्री किया है कि जनाब वो भी सऊदी सरमायाकार भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। और इस सिलसिले में सऊदी अरब के पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सफ़ीर नवाफ अल-मालिकी, नवाफ बिन सईद अल-मालिकी, उन्होंने भी इस विज़िट को कंफर्म कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जनाब ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि सऊदी अरब का एक आला सतह का वफ़द जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेगा और इस सिलसिले में प्राइवेट कंपनीज़ के उसमें ऑफिशियल नुमाइंदे भी शामिल होंगे। और अल्टीमेटली ये है जनाब कि पाक सऊदी अरब आपस में करीब आ गए हैं दोबारा से। और इसका ज़रा मैं आपको बता दूं कि ये तवील सफ़र तय कैसे हुआ और कितनी हर्डल्स थी, उसमें जो चीज़ें वजह बनी, वजह तनाज़ा बनी, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं।
اور پاکستان کی طرف سے بھی کچھ چیزیں سعودی عرب کو واضح طور پہ کہہ دی گئی تھیں، اور یہ برف پگھلی ہے جناب۔ میں آپ کو بتا دوں کہ نائجر میں جو کانفرنس ہوئی تھی OIC وزرائے خارجہ کی، اس دوران یہ برف پگھلی ہے، اور اس میں کشمیر کے معاملے کے بارے میں جو پاکستان کا ایک مطالبہ تھا دیرینہ، وہ پورا کیا گیا، اور انڈیا کا جو 5 اگست کا اقدام تھا 2019 کا، اس کو مسترد کر دیا گیا، اور 370 آرٹیکل کی منسوخی کو مسترد کیا گیا، 35A کی منسوخی کو مسترد کیا گیا، اور اس طریقے سے OIC فورم سے یہ باتیں گئیں۔ دوسری بات ایک بات ذہن میں رکھیے جی کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اب پھر یہ جو چیزیں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے ہوئی ہیں، اور ایک اور چیز میں بھی اتفاق ہوا ہے، اور وہ اسرائیل کی طرف سے بھی کنفرم کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے نہ کیا جائے۔ تو پاکستان کا موقف بڑا واضح تھا اس سلسلے میں کہ فلسطین کی ریاست کو جب تک تسلیم نہیں کیا جاتا اور اسرائیل نہیں تسلیم کرتا اور فلسطینیوں کو ان کا حق واپس نہیں دیتا، ان کی زمین واپس نہیں کرتا، تب تک یہ کام نہ کیا جائے۔ تو سعودی عرب کا پریشر پاکستان پہ تھا، پاکستان کا پریشر سعودی عرب پہ تھا کہ جناب یہ کام، لیکن الٹیمیٹلی پاکستان نے اپنا موقف منوا لیا، اور وہ موقف یہی منوایا کہ فی الحال اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں جناب، اور یہ جو ضد میں ایک دوسرے کے کہ آپ یہ بات مانیں اور آپ یہ بات مانیں، تو ملکی معاملات اس طرح سے آگے نہیں بڑھتے، لہذا اس بات پہ بھی اتفاق ہوا، اور اسی لیے سعودی عرب نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جناب جو اوورسیز پاکستانی سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں وہ بدستور کام کرتے رہیں گے، اور کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی، اور سعودی عرب کے دروازے پاکستانی عوام کے لیے کھلے رہیں گے۔ اب تو اس کا آگے نتیجہ کیا نکلے گا جناب؟ نتیجہ یہ خبر جو ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات معمول پہ آ گئے ہیں، یہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے علم میں آ چکی تھی، ہمارے انتہائی ہائیسٹ فورم سے یہ خبریں کنفرم ہوگی نہیں، میں نے آپ کو یہ خبر بتا دی تھی۔ اب اس کا ذرا پاکستان کی سیاست میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ پاکستان کی سیاست میں یہ نتیجہ نکلے گا جناب کہ پی ڈی ایم مزید کمزور ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ شریف فیملی جو ہے وہ یہاں پہ تاثر یہ دے رہی تھی، اور یہاں پہ خاص طور پہ کہ جناب ہمارے پیچھے سعودی عرب ہے، ہمارے پیچھے برطانیہ ہے، ہمارے پیچھے امریکہ ہے، تو وہ جو چیز تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سعودی عرب MBS کے ایک اہم ایڈوائزر ہیں، ان کا بزنس پارٹنر ہیں وہ مسٹر حسین نواز کے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلمس آ رہے تھے، اور جو پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی، وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بھی یہ بات سعودی قیادت کو باور کرائی گئی کہ اس طرح کی چیزوں سے معاملات خراب ہوں گے اور معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اب کیونکہ ایک دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تبدیل ہو جائے گی، پاکستان کی خارجہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی، پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی اسی طریقے سے ملٹی ڈائمینشنل رہے گی، اور سعودی عرب کی بھی ملٹی ڈائمینشنل رہے گی، اور یہ بھی ایک بات سمجھا دی گئی ہے دونوں طرف کہ جناب یہ اس طرح سے معاملات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے کہ جناب آپ ان کو چھوڑ دیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ترکی کی طرف نہ جائیں، ایران کی طرف نہ جائیں، ملائیشیا کی طرف نہ جائیں، اور انڈیا کی طرف نہ جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک طویل ایکسرسائز کی گئی ہے، اور اس میں بیک ڈور چینل جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا، اور اسی کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اس سے پاکستان کی ایک تو آئل انڈسٹری کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا سعودی عرب کا، اور دوسرا یہ بات ایک اور بھی بتا دوں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو بہتری میں مدد ملے گی۔ ایک اور اچھی خبر آئی ہے اسی تناظر میں ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ IMF اور حکومت کے درمیان ایک اور مذاکرات بھی کامیاب ہو گئے ہیں، اور IMF نے حکومت کو سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس سے متعلق جو اقدامات کرنے تھے اس میں پاکستان کی طرف سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ کووڈ-19 کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ پہلے ہی کمزور ہو چکی ہے، اس لیے اس موقع پہ جو شیڈول ہے، طے شدہ شیڈول کے مطابق جو سیلز اور انکم ٹیکس کے معاملے میں کچھ اقدامات ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اٹھانے تھے IMF کے ساتھ معاہدے کے تحت، اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان کی طرف سے درخواست کی گئی کہ سیلز اور انکم ٹیکس سے متعلق معاملات جو تھے ان کو مؤخر کر دیا جائے، اور 6 ماہ کی تاخیر کی درخواست کی گئی تھی، یہ منظور کر لی گئی ہے، اور اس میں اب FPR جو ہے وہ اس سمجھوتے کے تحت سیلز ٹیکس ایکٹ میں ٹیکس اقدامات کی تاخیر اور ذاتی انکم ٹیکس کے سلیبس پر ہونے والے تکنیکی مذاکرات میں یہ چیزیں طے پائی تھیں جناب، کیونکہ IMF نے جو لون دیا تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ نمبر 1 یہ کہ ہمارا گیس اور بجلی کی قیمتیں جو ہیں ان کو معمول پہ لایا جائے، اور اس میں جو سبسڈی گورنمنٹ دیتی ہے لائن انڈسٹریز ان کو ختم کیا جائے، سبسڈی ختم کی جائے، اور اس میں جو بوجھ پڑتا ہے قومی خزانے پہ اس کو کم سے کم کیا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ کارپوریٹ انکم ٹیکس جو زیادہ تر استثنا واپس لینے سے منسلک ہے، اس طرح کے معاملات تھے، اور پھر سیلز اور انکم ٹیکس کو ریویو کرنا تھا FBR نے، وہ سارے کے سارے یہ تھا مسئلہ ہے، یعنی مراد سادہ زبان میں کہ ٹیکس بڑھانے تھے، اور سیلز ٹیکس میں بھی اور انکم ٹیکس میں بھی اضافہ کرنا تھا، اور
اس سلسلے میں اس کو موخر کیا گیا ہے، اور اس سے بھی پاکستان کی جو اکانومی اس وقت بہت اچھی زور پکڑ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے جناب۔ خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی ہمارا کم ہو رہا ہے، زر والا بڑھ رہے ہیں، اور اندرونی بیرونی خسارہ کم ہو رہا ہے، تو اس میں مزید ایک اچھی علامت ہے یہ۔ اور گزشتہ بجٹ پلان میں 47 کھرب روپے کا ہدف پانے کے لیے FPR کی ریونیو کلیکشن میں 25% اضافے کا اعلان کیا تھا، لیکن ابتدائی 5 ماہ میں یہ ریونیو میں صرف 4% اضافہ ہوا ہے۔ تو ادھر بزنس کمیونٹی میں نے بھی پاکستان گورنمنٹ کو اپروچ کیا اور بتایا کہ جناب یکدم اگر آپ نے IMF کی تمام شرائط مان لیں تو پھر یہ جو چلتا پھرتا کاروبار ہے، جو تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے معیشت اور جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی ہے، وہ بھی واپس ریورس کیا لگ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ساری رکھی گئیں، اور گورنمنٹ کو بھی یہ احساس ہوا کہ اگر یکدم یہ سارا پریشر ڈالا گیا تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور سیلز ٹیکس یہ جناب جو سورسز کے مطابق یہ ہے کہ IMF اور پاکستان جولائی 2021 میں سیلز ٹیکس استثناء پر دوبارہ بات چیت کرنے پر متفق ہوئے ہیں، اور فی الحال اس کو مؤخر کیا گیا ہے۔ اور IMF چاہتا یہ ہے کہ پاکستان ایشیائے خرد و نوش پر سیلز ٹیکس واپس لے، تاہم FPR نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ ان استثناء کا تجزیہ کیا تاکہ اس کے مہنگائی پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اور اس سلسلے میں جناب پاکستان میں جو IMF کی ریزیڈنٹ چیف ہیں ٹریسا، انہوں نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ بدقسمتی سے جاری مذاکرات کے حوالے سے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ اور تنخواہوں کے سلیب کے بارے میں جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ انکم ٹیکس میں IMF چاہتا ہے کہ پاکستان ذاتی انکم ٹیکس کی شرح میں تبدیلی کرے، اور یہ بھی تجویز دی کہ ٹیکس کی شرح میں اضافے کے ساتھ سیلری سلیبس کو 20 سے کم کر کے 8 کیا جائے۔ تاہم یہ بھی ہے کہ جناب کہ IMF نے مجوزہ ذاتی انکم ٹیکس کی شرح پر جون 2021 میں مذاکرات کرنے پر اتفاق کیا، اور مؤخر کرنے سے پہلے ان کی ذاتی انکم ٹیکس کی شرح پر بھی طویل بات چیت ہوئی۔ تو یہ ایک اچھی خبر تھی مہنگا کاروباری طبقے کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی جو سیلری کلاس ہیں، اور یہ IMF نے بات مان لی، اور اب یہ 6 ماہ کے لیے مصیبت ٹل گئی، ورنہ وہی بات ہے کہ اب دوبارہ IMF کے پروگرام پہ عمل کرنے کی بات چیت کی جا رہی ہے، خاص طور پہ بجلی اینڈ گیس کے شعبوں میں۔ وزیر اعظم نے اس بات کا انڈیا بھی دیا تھا کہ اس کو شروع کرنا پڑے گا۔ اگر وہ بھی شروع ہوتا ہے تو وہ بھی پریشر آئے گا، کیونکہ یہ جتنی بھی رعایتیں دی ہیں، انسینٹیو دی ہیں، اس کی وجہ سے ہی معاملات آگے بڑھے ہیں کاروباری اور گھریلو بھی، کیونکہ کرونا کی وجہ سے پہلے ہی معیشت دباؤ کا شکار ہے، لوگوں کی آمدنی کم ہو چکی ہے، اور اب تھوڑا سا بہتر ہوا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی کچھ اچھی خبریں۔